السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 113 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب بیان بے معراج شریف۔ بخاری نے ابو قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معراج کی رات کا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ میں حتیم کعبہ میں آرام کر رہا تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں مقام حجر میں لیٹا ہوا تھا کہ یکا یک میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کچھ کہا۔ میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا، پھر اس جگہ اور اس جگہ کے درمیان چاک کیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے جارود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہ اس جگہ اور اس جگہ سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، حلقون سے ناف تک۔ پھر انہوں نے میرا دل نکالا اور میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرا دل دھویا گیا، پھر اسے علم و ایمان سے لبریز کر کے واپس میرے سینے میں رکھ دیا گیا۔ پھر میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جو خچر سے پست اور گدھے سے اونچا تھا۔ جارود نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے ابو حمزہ، کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، وہ اپنا قدم منتہائے نظر پر رکھتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور جبرائیل مجھے لے کر چلے، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے۔ جبرائیل نے اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، جبرائیل۔ کہا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ کہا گیا، انہیں خوشامدید ہو، ان کا آنا مبارک ہو۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ لہٰذا میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر جبرائیل میرے ساتھ اوپر چڑھے، یہاں تک کہ ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، اور جبرائیل نے یہاں بھی دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا، میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، تمہارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا وہ بلوائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ کہا گیا، ان کا آنا مبارک ہو، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہاں پر پایا۔ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ یحییٰ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے اور دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا، کون؟ کہا، میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ آواز آئی خوش آمدید، ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے یوسف علیہ السلام ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے اور دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ جبرائیل بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ دربان نے کہا خوش آمدید، ان کا آنا بہت مبارک ہو، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا حضرت ادریس علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام ساتھ لے کر اوپر چڑھے، یہاں تک کہ 5ویں آسمان پر پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک ہو۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اوپر لے گئے، یہاں تک کہ ہم 6 آسمان پر پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ اس فرشتے نے کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل نے کہا یہ اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر ہم جب آگے بڑھے تو وہ روئے۔ ان سے کہا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے رویا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان مبعوث کیا گیا ہے جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے 7ویں آسمان پر لے کر چڑھ گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا گیا۔ پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ سدرۃ المنتہا کی کیفیت۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا جو پوشیدہ ہے وہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر بیت المعمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا، جس میں 70,000 فرشتے ہر روز داخل ہوتے ہیں۔ پھر مجھے ایک شراب کا برتن
ایک دودھ کا، ایک شہد کا برتن دیا گیا۔ میں نے دودھ کا انتخاب کر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فطرت ہے، آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے۔ اس کے بعد مجھ پر ہر روز کی 50 نمازیں فرض قرار دے دی گئیں۔ پھر جب میں واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کو کس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا، ہر دن میں 50 نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ میں آپ سے پہلے کے لوگوں کو آزما چکا ہوں، اور میں نے بنی اسرائیل سے سخت برتاؤ کیا ہے، لہٰذا اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کرائیے۔ چنانچہ میں لوٹا اور 2 باریوں میں 10 نمازیں معاف کر دی گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پہلے کی طرح کہا، میں پھر لوٹ گیا، پھر 10 نمازیں معاف کر دی گئیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پہلے ہی کی طرح کہا، میں پھر لوٹ گیا، پھر 10 نمازیں معاف کر دی گئیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اسی طرح کہا، میں پھر واپس لوٹ گیا اور مجھے ہر روز 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ملا ہے؟ میں نے کہا، روزانہ 5 نمازوں کا حکم ملا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل سے سخت برتاؤ کر چکا ہوں، لہٰذا آپ پھر اپنے رب کے حضور جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب سے کئی بار درخواست کر چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے، لہٰذا اب میں راضی ہوں اور رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں آگے بڑھا تو کسی پکارنے والے نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا واقعہ مختصراً سماعت کیا، اور خصوصی طور پر ہم نے یہ سنا کہ کن صورتوں میں ہم پر اور آپ پر نماز پنجگانہ کو فرض کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شب معراج کے اس عظیم تحفے کا احترام کرنے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کو وقت پر ادا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قبر کے ذریعے حق و باطل میں امتیاز پیدا فرمائے۔ اللہ نمازوں کی برکت سے ہمارے رزق میں برکتیں عطا کرے، ہمیں قبر کی سختی اور تنگی سے محفوظ فرمائے، ہمیں میدان قیامت کے عذاب سے، ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو، چھوٹے بھائی بہنوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بھی نماز کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آج کے درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل انشاءاللہ ہم فضائل جمعہ کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔